الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتمارونه على ما يرى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک مختار گلشن ہستی کے ولی فصل بہار سید عالم مجسم رات آدم و بنی آدم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں پیدا فرمایا. ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جمع ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کفایت شرف قبولیت عطا فرما. آج کا ہمارا موضوع رہے گا معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مہینے کی مناسبت سے چونکہ تاریخ بھی آ رہی ہے، آنے والا جمعہ معراج شریف کی رات گزر جائے گی، اس لیے آج ہم معراج شریف کے بارے میں چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ابھی قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو ہم نے پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افتمارونه علی ما یری، کہ میرے حبیب علیہ السلام کے معراج پر کیا تم ان سے جھگڑا کرتے ہو؟ کیا تم شک کرتے ہو اس بات میں کہ میرا حبیب معراج سے گزرا کہ نہیں گزرا، میرے حبیب کو معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس بارے میں تم جھگڑتے ہو میرے محبوب سے؟ یہ جھگڑے کی بات ہے؟ یہ کوئی شک کرنے کی بات ہے؟ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس میں جھوٹ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. افتمارونه علی ما یری، تم جھگڑتے ہو اس بات پر کہ میرے حبیب نے مجھے دیکھا کہ نہیں دیکھا. سنو، ما زاغ البصر وما طغی، میرا حبیب ایسا اطمینان کے ساتھ میرا دیدار کیا ہے کہ دیدار کے وقت اس کی پلک بھی نہیں جھپکی. اتنا اطمینان سے دیدار کیا ہے. اب یہاں جھگڑے کی بات کہاں آتی ہے بتایا آپ کو. یہاں لوگ آپس میں بھی جھگڑتے ہیں معراج کے بارے میں. کوئی بولتا ہے کہ ہاں معراج ہوئی اور حضور علیہ السلام آسمانوں پر گئے، لیکن ساتویں آسمان پر گئے، ساتویں آسمان کے آگے سدرۃ المنتہا تک گئے اور سدرا پر وہاں رکے، اور وہاں جنت المأویٰ بھی ہے. جنت المأویٰ کس کو کہتے ہیں؟ وہ مقام جہاں پر مومنین کی روحیں جا کر جمع ہوتی ہیں، وہ مقام. اور وہاں جا کر سرکار رکے سدرا پر، اور وہاں جانے کے بعد جبریل امین کی ہیئت اصلی کا دیدار ہوا، یعنی جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں سرکار نے ان کو دیکھا. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہی حضور کی معراج ہے کہ سرکار نے جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا اور پھر وہاں سے چلے آئے وہ باتیں لے کر، وہ چیزیں لے کر جو اللہ نے جبریل کے ذریعے حضور علیہ السلام تک پہنچایا. علمہ شدید القویٰ، اللہ رب العزت کے کلام پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو سکھایا قوت والے نے. کون قوت والا؟ اب بعض لوگ جبریل کی طرف اس کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر سدرا کے پاس جبریل امین نے سکھایا، حالانکہ سکھانا نہیں ہے، خدا کا پیغام پہنچانے پر جبریل کو رکھا گیا ہے. آج سرکار کی بارگاہ میں
اللہ کا پیغام لا کر پہنچانے کے لیے جبریل کو مقرر کیا گیا ہے۔ اے جبریل، تم پیغمبروں تک میرا پیغام پہنچاتے ہو تو حضور علیہ السلام تک بھی میرا پیغام پہنچانے پر تمہیں رکھا گیا ہے۔ تو جبریل کا کام پیغام لا کر پہنچا دینا ہے۔ جبریل کا کام پیغمبر کو پڑھانا نہیں ہے، پیغمبر کو پڑھانے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ پیغمبر کو اللہ پڑھاتا ہے، پیغمبر کو فرشتہ نہیں پڑھاتا۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو انسان کامل سے بھی کم درجے کی مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو فرشتوں پر بھی افضلیت اور فوقیت دے رکھی ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام تو پیغمبروں کے امام ہیں، ان پر جبریل کو فوقیت کیسے ہو سکتی ہے؟ جبریل ہمارے نبی کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ یہ تو کم عقل لوگ ہوتے ہیں جو معنی مطلب غلط لے کر غلط مفہوم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ علمہ شدید القوا کے معنی ہے اللہ نے حضور علیہ السلام کو سکھایا۔ کس کے ذریعے سکھایا؟ وحی کے ذریعے سکھایا۔ وحی لانے والے کون ہیں؟ جبریل امین ہے۔ تو جبریل کا کام صرف وحی لا کر پہنچا دینا ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ جب معراج کے لیے حضور علیہ السلام آسمانوں پر گئے تو آقا علیہ السلام کو جبریل لے گئے اور ایک ایک جگہ کا تعارف کرواتے ہوئے لے گئے۔ یا رسول اللہ دیکھیے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں آسمان ہے، یہ فلاں پیغمبر ہے، یہ فلانی چیز ہے، ہم فلانی مقام سے گزر رہے ہیں۔ تو جبریل امین جو ایک ایک چیز بتاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں سرکار کو لے کر، تو یہاں پر لوگوں کا خیال یہ پیدا ہوا کہ سرکار کو معلوم نہیں تھا، جبریل نے معلوم کروایا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اچھا اگر سرکار کو معلوم نہیں تھا، جبریل نے ہر چیز معلوم کروائی سفر میں، تو پھر سدرا پر جبریل رک گئے اور سرکار اکیلے گئے تو وہاں بتانے والا کون تھا؟ وہاں بتانے والا کون تھا؟ سدرا تک تو جبریل ہے اور ایک ایک گوشے گوشے کو بتاتے جا رہے ہیں اور سرکار سنتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، لیکن سدرا کے آگے جبریل تو رک گئے۔ اب وہاں سے کون بتا رہا تھا؟ جبریل نہیں بتا رہے تھے۔ یہ تو قاعدے قانون کی بات ہے کہ جب کوئی بڑا جاتا ہے تو ساتھ میں ایک آدمی کو رکھا جاتا ہے خدمت کے لیے۔ ایسے ہی جبریل امین ہمارے سرکار کی خدمت میں تھے۔ معراج کے سفر میں جبریل امین سرکار کی خدمت میں تھے۔ حضرت اور یعقوبی نے بڑا اچھا کہا، جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی۔ سدرا کی منزل پر حضرت اور یعقوبی جبریل سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی۔ بہت ساتھ آئے آپ، مکے سے بیت المقدس تک ساتھ آ گئے، اور بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں آسمان اور سدرا تک آ گئے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حضور کو پتہ نہیں ہے، آپ سرکار سے تعارف کروا رہے ہیں۔ اے جبریل تم رک جاؤ اور یہاں سے حضور کو اکیلے جانے دو تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے جبریل رہنما نہیں ہے، جبریل خادم ہے۔ جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی۔ سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ تو یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، سرکار دو عالم سے بھی کافروں نے جھگڑا کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ اتنا بڑا سفر کر کے کیسے آ سکتے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب صبح سرکار نے سارے احوال بیان فرمائے تو کافروں نے انکار کیا اور کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اتنی سی دیر میں مکے سے بیت المقدس بھی گئے اور وہاں سے آسمانوں بھی سیر کی اور پھر رات پلٹ کر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا۔ یہ سبحان الذی اسرا کے معنی کیا ہے معلوم؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کروایا۔ تو اب ہم سمجھ گئے پاک ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات سبحان ہے، اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسرا، حبیب پاک کو سیر کرایا تو جبریل نے نہیں کرایا، وہ ذات سبحان نے کرایا۔
اللہ نے سیر کروائی ہے، اور کتنی دیر میں کروائی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے عبد اپنے بندے کو سیر کروائی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے، لیلن بتا رہا ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ معراج کروائی، وہ سیر کروائی. کس نے؟ اللہ نے کروائی. کس کو کروائی؟ اپنے بندے کو کروائی. یہاں پر بھی جھگڑا ہوتا ہے، سرکار سے بھی جھگڑا کیا کافروں نے معراج کے عنوان پر، اور سرکار والوں سے بھی منافقین جھگڑا کرتے ہیں. سرکار سے بھی جھگڑا ہوا، سرکار والوں سے بھی جھگڑا ہو رہا ہے. سرکار سے جھگڑا کیا ہوا؟ جیسے ہی صبح سرکار فرمائے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، میں یہاں سے وہاں بھی گیا، وہاں سے ساتواں آسمان گیا اور لامکان تک جا کے آیا، میں فلاں فلاں جائبہ کا قدرت دیکھا، اللہ کا دیدار کیا، اللہ کے پاس سے جو جو لانا تھا لایا، رات و نیاز کی باتیں جو جو ہونا تھا ہوئی، یہ ساری باتیں ہوئی. تو کافروں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اتنی تھوڑی دیر میں. تو کافروں نے جب کہا تو سرکار نے فرمایا بھائی جو ہوا وہ بولنا تو میرا کام ہے، اب ماننا نہیں ماننا تمہارا کام ہے. اگر تم مانو گے تو تمہارا بھلا ہے، نہیں مانو گے تو تم شک کرنے والوں میں، انکار کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے. کفار مکہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم بیت المقدس گئے تھے، یہ تو بتاؤ کہ بیت المقدس ہے کیسا، اس کی دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں، اس کی کتنی ہے، اس کا نقشہ تو ہمارے سامنے بتاؤ. سرکار علیہ السلام نے سارا نقشہ کافروں کے سامنے بیان کر دیا، اور اللہ کا کرشمہ ایسے ہوا جیسے جیسے کفار پوچھتے جاتے ویسے ویسے مکے میں کھڑے ہو کر سرکار اپنے سامنے بیت المقدس کا نقشہ دیکھ رہے ہیں. دیکھتے جاتے اور بولتے جاتے. سرکار سے بھی جھگڑا کیا، اور آج ہم سرکار والوں سے بھی نئے نئے سوالات ہوتے ہیں ان منافقین کے اور شک کرنے والوں کے. لوگ بولتے ہیں دیکھو جی اے سنیو، تم کہتے ہو ہمارے نبی علیہ السلام گئے تھے، ہاں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن خواب میں گئے تھے، بیداری میں نہیں گئے تھے، روح کے ساتھ گئے تھے، بدن کے ساتھ نہیں گئے تھے. ہم کہنا چاہتے ہیں عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد، عبد بندہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ کو بندہ بولتے ہیں، مجھے بندہ بولتے ہیں. لیکن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جب ہمارے سامنے لاش پڑی گی تو کیا بولیں گے؟ یہ فلاں بندے کی لاش ہے، فلاں بندہ نہیں ہے. میت پر کھڑے ہیں تو کیا بولیں گے؟ یہ فلاں بندے کی لاش ہے، میت ہے، جنازہ ہے، فلاں بندہ تو یہ نہیں بولیں گے. اور جو نکل کر چلی گئی ہے بولیں گے فلاں بندے کی روح پرواز ہو گئی، فلاں بندے کی روح پرواز ہو گئی. نہ روح کو بندہ بولیں گے نہ بدن کو بندہ بولیں گے. جب روح اور بدن ایک جگہ ہوتے ہیں تب بندہ بولیں گے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں اپنے حبیب کو روحانی معراج نہیں کرایا، میں اپنے عبد یعنی اپنے بندے کو معراج کروایا ہو. پتہ چلا ہمارے نبی صرف روح کے ساتھ نہیں گئے بلکہ روح مال جسد اپنے بدن کے ساتھ لامکان کر کے آئے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کئی سوالات ہوتے ہیں معراج کے عنوان پر، اور قرآن کہتا ہے مت جھگڑو اس بات پر افتمارونہ علی ما یرا، کہ میرے حبیب سے تم جھگڑتے ہو معراج کے موضوع پر. یہ جھگڑنے والی بات نہیں ہے، یہ تو ماننے والی بات ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہم کیسے مانیں کہ تھوڑی دیر میں اتنا لمبا سفر ہو گیا، ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی. ہم کہنا چاہتے ہیں جو بات عقل میں نہیں آتی اگر یہ بات نبی سے ہو جائے تو اس سے معجزہ کہتے ہیں. اب آپ کی عقل میں بات آ جائے تو یہ معجزہ کہاں ہوا؟ جو بات عقل میں نہیں آتی وہی تو معجزہ ہے، اور جو بات عقل میں نہیں آتی بلی کر بیٹھے یہی تو کرامت ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. افتمارونہ علی ما یرا، معراج کے موضوع
پر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں بھائی ہم بھی مانتے ہیں معراج ہوئی، دیدار ہوا، لیکن جبریل کو دیکھنا نبی کا معراج ہے، جبریل کو دیکھنا نبی کا دیدار ہے۔ ساتوں آسمانوں پر گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے اور جبریل امین کو دیکھے اصلی حالت میں کہ 600 پر تھے، ایک پر مشرق کی طرف تو ایک مغرب کی طرف۔ حضرت جبریل کی اصلی حالت کو دیکھا اور چلے آئے ہمارے نبی، یہی نبی کی معراج ہے۔ تو جبریل کو دیکھنا نبی کی معراج آج یہ بدعقیدہ لوگ ہمارے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں جبریل کو دیکھنا نبی کی معراج نہیں ہے، نبی کو دیکھنا جبریل کی معراج ہے۔ نبی کو دیکھنا جبریل کی معراج ہے۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معراج نامے میں لکھا کہ جبریل کا مرتبہ کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ انہوں نے بتلا دیا، جب حضور کو لے جانے کے لیے جبریل امین آئے تھے تو دیکھا کہ سرکار آرام کر رہے ہیں۔ اب چاہا کہ حضور کو جگایا جائے، کیسے جگائیں؟ اگر آواز بڑی کر کے جگائیں تو بے ادبی ہوگی، اگر جنبش دے کر جگائیں تو بے ادبی ہوگی۔ سوچا کہ اللہ نے میرا چہرہ کافور کا بنایا اس لیے ہے کہ آج کی رات ان کے طلبوں کو مس کر کے جگایا جائے، آج کی رات ان کے طلبوں کو اپنا چہرہ مس کر کے جگایا جائے۔ لہذا اپنا کافوری چہرہ، اپنا کافوری گال سرکار کے طلبوں سے مس کر کے سرکار کو جگا رہے ہیں۔ اور جب کافور کی ٹھنڈک لگی، سرکار نے آنکھ کھولی، فرمایا جبریل کس لیے آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ آپ کو بلا رہا ہے، اللہ اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے۔ سرکار سمجھ گئے کہ آج مجھے شرف ملنے والا ہے، آج میری امت کو شرف ملنے والا ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کی عظمت دیکھو، جب جبریل امین اپنا چہرہ مس کر رہے ہیں اور ساری دنیا کو بتا رہے ہیں اے دنیا والوں دیکھو، اللہ نے جب ڈھانچہ بنایا ہے، مجھے وجود دیا ہے، تو ایک میرا سر رکھا ہے، ایک میرے پیر رکھا ہے۔ سر عظمت والی جگہ ہوتی ہے، بلندی والی جگہ ہوتی ہے، اور پیر نچلی جگہ ہوتی ہے، پستی والی جگہ ہوتی ہے۔ دیکھو میرا سر ہے، نبی کے قدم ہے، تو سمجھ جاؤ اے دنیا والوں، مجھے نبی پر کبھی فوقیت نہ دینا۔ میرا رتبہ کیا ہے؟ آج میرا کی رات سمجھ جاؤ، جہاں میری انتہا ہو رہی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے، وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ شب معراج حضرت جبریل امین نے اپنا رتبہ دکھا دیا، رب نے اپنے مصطفیٰ کی عظمت دکھا دی۔ یہ وہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں جن کو معراج کے لیے بلایا جا رہا ہے، جن کو دیدار کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ جبکہ ہمارے نبی سے پہلے والے پیغمبروں نے بڑی آرزو کی تھی کہ اے اللہ ہم کو اپنے دیدار سے مشرف کر دے، اے اللہ ہم کو اپنا دیدار کرا دے، اے اللہ ہم کو اپنے دیدار کرا دے۔ اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر سے یہی کہا تھا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لا تدرکہ الابصار، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ نے بڑی خواہش کی تھی، اللہ نے فرمایا تم میری ذات کا دیدار نہیں کر سکتے، اگر کرنا ہی ہے تو میری صفت کی تجلی کا 1 کروڑواں حصہ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، وہ بھی بالراس نہیں دکھاتا، بالواسطہ دکھاتا ہوں۔ میں کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالوں گا، اس تجلی کو تم پہاڑ پر دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ آنکھ لگائے بیٹھے ہیں، جیسے ہی اللہ نے جب ڈالا اپنی تجلی تو وہ کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش آیا تو کہا توبہ توبہ، اے اللہ مجھے یہ آرزو نہیں کرنی چاہیے تھی، میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ تیری صفت کی تجلی کو دیکھ سکوں۔ دیکھ اللہ میں تو بے ہوش ہو گیا۔ ایک صفت کی تجلی کو جو موسیٰ دیکھ نہ سکا، وہ ذات کی تجلی کیسے دیکھ سکے گا؟ یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے کہ سارے پیغمبروں نے خواہش کی، اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے، سب کے سب طالب ہوئے تھے۔ اور یہاں سرور کائنات کا مرتبہ یہ ہے کہ یہاں سرکار اپنی خواہش ظاہر نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے مصطفیٰ وہ سارے انبیاء و مرسلین تھے جو مجھے دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے، لیکن
السلام جبریل امین کے ساتھ چلے. دور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے ایام، دور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یہ ایام. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. ہمارے نبی خود اپنے آپ نہیں گئے ہیں، اللہ نے بلایا ہے. جب اللہ نے بلایا ہے تو کس شان سے بلایا ہوگا؟ اللہ نے بلایا ہے تو اپنی صفت کی تجلی نہیں دکھائی، اپنی ذات کی تجلی دکھائی. آج کے بدعقیدہ لوگ بول رہے ہیں کہ جبریل کو دیکھ کر آ گئے. حضرت حسن بصری کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے، حضرت علی کے خلیفہ ہیں، حضرت حسن بصری فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے سیکھا، اللہ کا دیدار کیا، اللہ نے بلایا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ معراج شریف کی رات. چلے ساتواں آسمانوں کے آگے، سدرہ کو پار کر گئے، جبریل رک گئے، سرور کائنات چلے، لامکان چلے. کہاں تک گئے جاننے والے کو معلوم، بلانے والے کو معلوم. دیدار کیسے کیسے ہوا کرنے والے کو معلوم، کرانے والے کو معلوم. راز و نیاز کی باتیں کیا کیا ہوئی محبوب کو معلوم، محب کو معلوم. ہمیں کیا پتا؟ ہمیں تو اتنا بتایا گیا، ہمیں تو اتنا بتایا گیا کہ 3 چیزیں اللہ کے یہاں سے ہمارے نبی لے کر آئے. 3 چیزیں. نمبر 1، 5 وقت کی نماز لائے. 5 وقت کی نماز لائے معراج کی رات. یہ 5 وقت کی نماز ہم پابندی سے پڑھنی ہے. اللہ کے یہاں سے تحفہ آیا ہے 5 نمازوں کا. یہ تحفہ دینے والا خدا، لانے والے نبی. جو تحفہ آیا ہے وہ نماز کس کے لیے آیا؟ ہمارے لیے آیا. مسلم مردوں کے لیے آیا، مسلم عورتوں کے لیے آیا، مسلم بچوں کے لیے آیا جن کی عمر 10 سال ہو گئی. پاک خدا نے یہ تحفہ دیا، پاک نبی کے ذریعے دیا، پاک تحفہ دیا، پاک و صاف رات میں دیا، اور فرمایا جو بھی 5 وقت نماز پڑھے گا وہ بھی پاک و صاف ہو جائے گا، پاک و صاف ہو جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، بتاؤ اس کے بدن پر میل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں رہتا. سرکار نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کا ہے. 5 وقت نہانے والے کے بدن پہ میل نہیں تو 5 نمازیں پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اور کیا لائے معراج کی رات؟ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں لائے. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں لائے. ارے یہ ہمارا نبی کیسا نبی ہے بھائی، فرش پر بھی ہے تو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، عرش پر بھی ہے تو آیتیں نازل ہو رہی ہیں. جہاں نبی وہاں آیتوں کا نزول. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں معراج کی شب حضور لے کے آئے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ہم پڑھتے ہیں آمن الرسول. سورہ بقرہ کی آخری آیت. سورہ بقرہ کی بڑی فضیلتیں ہیں. سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک شان ہوتی ہے، قرآن کی شان سورہ بقرہ. اگر کوئی مومن صبح اس سورہ کو پڑھ لے تو 3 دن تک وہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. اگر کوئی شام کے وقت پڑھ لے تو 3 راتوں تک بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی نظر میں جس کو سورہ بقرہ یاد ہے کتنا عظیم الشان بندہ ہے وہ. لشکر جا رہا تھا ایک بار، جب بھی کوئی لشکر جاتا ہمارے نبی علیہ السلام اس
لشکر کی سرداری کسی صحابی کو دیتے. اب ایک چھوٹا سا لشکر جا رہا تھا. صحابہ نے پوچھا سرکار اب اس لشکر کا سردار کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہوگا وہ اس لشکر کا سردار ہوگا. تو باری باری سے ایک ایک سے سرکار سنتے گئے. تم کو کتنا یاد ہے سناؤ, تم کو کتنا یاد ہے سناؤ, تم کو کتنا یاد ہے سناؤ. سورہ بقرہ قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت ہے. سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے. سورہ بقرہ سب سے بڑی. ایک کمسن صحابی تھے, ان کو جنگوں کا تجربہ بھی نہیں تھا, عمر بھی بڑی نہیں تھی, مگر انہوں نے عرض کیا حضور مجھے سورہ بقرہ یاد ہے. سرکار نے فرمایا اچھا تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے تو اس لشکر کے سردار تمہیں کو بنایا جائے گا. ان کو سورہ بقرہ یاد ہونے کی برکت سے سرداری مل گئی. ایک صحابی بڑی عمر کے تھے, انہوں نے عرض کیا سرکار مجھے بھی سورہ بقرہ یاد ہے لیکن میں اس لیے یاد ہے نہیں بولا کہ میں اس پر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ بڑی سورت ہے, ہو سکتا ہے میں اس پر عمل نہ کر سکوں, اس لیے میں آپ کے سامنے لب کشائی نہیں کیا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسا شرمانا نہیں, جب قرآن یاد ہے تو بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اگر کوئی یاد کرتا ہے تو اس کی مثال مشک جیسی ہے. جیسے برتن میں مشک ہے تو پورا محلہ خوشبودار ہو جاتا ہے, ایسے قرآن اگر کسی کو یاد رہتا ہے تو پورا محلہ منور ہو جاتا ہے. آج کل لوگوں کے عقیدے بگڑ گئے ہیں. اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو کلمہ نہیں پڑھنا, لے جاتے وقت مت پڑھو کلمہ, اللہ کو یاد مت کرو, خاموشی سے لے جاؤ. یہ بدعقیدگی پھیل رہی. لے گئے قبر میں دفنا دیے, دفنانے پر کوئی دعا نہیں کرنا, کوئی قرآن نہیں پڑھنا. یہ سب بدعت ہے, یہ سب شرک ہے, سب بیکار باتیں ہیں. یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, کچھ نہیں. چلو نہ دعا نہ درود, یہاں سے لکھ لو خاموش. یہاں سے لے کر نکل جاتے ہیں, بس لے گئے گلے میں ڈال دیے نکل گئے. اس میت کے لیے مرحوم کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے, طبرانی میں یہ روایت موجود ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میت کو دفن کر چکو تو سرانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھو اور بیٹھی کھڑے ہو کر آخری کی آیتیں پڑھو. یہ مرحوم کے لیے فائدے کی بات ہے. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں سرکار معراج میں لے کر آئے. ہم کو کیا معلوم ہوا اس رات جو تحفہ ملا نماز کا وہ ہمارے لیے ملا, ہم کو پڑھنا ہے. سورہ بقرہ کی آیتیں ملی, یہ ہمارے لیے ملی. سورہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے. اور معراج کی شب سرور کائنات ایک اور تحفہ لے کر آئے. وہ تحفہ کیا ہے معلوم؟ گنہگار امت کی بخشش کا تحفہ. اے اللہ آج کی رات مجھ سے عہد کر. اے اللہ آج میں تجھ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. اے محبوب بتاؤ کیا وعدہ ہے؟ آج ہم نے اپنے دربار میں تمہیں بلایا اس لیے ہے کہ تمہاری مانگیں پوری کی جائیں. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ جنہوں نے مجھے ستایا ہے ان سے تو بدلہ لے لے, بلکہ اللہ سے یہ وعدہ لیا ہمارے نبی علیہ السلام نے کہ اے اللہ حشر کا میدان ہوگا, میری امت اپنے برے عمل سے پریشان ہوگی, ایسے وقت میں میری امت کی بخشش فرما. اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اے حبیب اگر تمہاری امت میں سے کسی بھی امتی کے دل میں ذرہ برابر ایمان رہے گا اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کرو. یہ وعدہ بھی معراج کی رات ہوا ہے. حاضرین کرام, ہم گناہگاروں کو ہمارے سرکار نے عرش پر اللہ کی بارگاہ میں ہم کو یاد کیا ہے. یہ امت نبی کی نظر میں کتنی محبوب ترین ہے. حالانکہ مکے میں لوگوں نے کتنا ستایا اور سرکار کو معلوم ہے کتنا ستانے والے ہیں. سرکار کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی آل کے ساتھ
کربلا میں کیا کیا ہونے والا ہے سب معلوم تھا، لیکن اللہ کے آگے یہ عرض نہیں کیا جنہوں نے مجھے ستایا ہے اے اللہ مجھ سے بدلہ لے لے، جو میری آل کو جو ستائیں گے قیامت تک ان سے بدلہ لے لے۔ نہیں، وہاں امت کا خیال آ رہا ہے، امت اتنی پیاری ہے ہمارے نبی کو، وہ ادریس علیہ السلام تھے جو جنت میں داخل کیے گئے، اے ادریس دیکھو میں نے کیسی جنت بنائی ہے، تو ادریس جنت میں داخل ہو گئے، اتنی خوشنما جنت کہ اس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ فرشتوں نے کہا جنت دیکھ لی؟ کہا ہاں دیکھ لیا ہے، چلو اب نکلو۔ حضرت ادریس بولے اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ حضرت ادریس کو اللہ نے جنت میں ہی رہنے دیا، اور ہمارے نبی بھی تو جنت میں اندر جا کر آئے ہیں نا، پوری جنت دیکھ کر آئے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے عرض کی حضور جنت دیکھ لیے؟ ہاں دیکھ لیے، چلو چلیں گے۔ جنت دیکھ لی اور نکل گئے۔ یا رسول اللہ ادریس کو جنت اچھی لگی تو وہ وہیں رہ گئے، کیا آپ کو اچھی نہیں لگی جو نکل کر آ گئے اور سیدھے آ کر فرش پر آ گئے، اس دنیا میں آ گئے؟ تو سرکار کا جواب یہی ہے کہ اے لوگوں وہ ادریس تھے جنہیں جنت اچھی لگی، میں مصطفیٰ ہوں مجھے امت اچھی لگی، یہ امت مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے میں جنت سے چلا آیا۔ تو پھر ہم بھی یہ طے کر لیں وہ نبی جو امت کی خاطر جنت چھوڑ کر آئے ہیں، ہم اس نبی کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کریں گے۔ شب معراج مسلمانوں کے آپس میں جھگڑنے کا موضوع نہیں ہے، شب معراج اللہ کا شکر ادا کرنے کا موضوع ہے کہ آج کی رات اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بیماروں کے نام ہمارے اس فہرست میں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، صغیر سے لے کر شرف النساء تک۔ اور اس مجمع میں جن جن کے دلوں میں جو جو بھی مرادیں ہیں اے اللہ اس ذکر مصطفیٰ کی برکت سے سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ونور عرش سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ۔